ہلاکو خان کو کون نہیں جانتا؟ کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا، اس کو جنون تھا لوگوں کو مارنے کا۔ اور جو جس منصب پہ بیٹھا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی عدالت کا جج ہے اور سب کچھ جاننے کے باوجود اگر وہ فیصلہ غلط کرتا ہے تو اللہ کل قیامت کو اس کو بھی بلائے گا کہ بتا تو نے فیصلہ کیا کیا تھا جب جانتا بھی تھا، آج بتا آج کس کی حکومت ہے، کس کی حکومت؟ وکیل جو ہے نا، وکیل اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، اور اس صفت کو اگر غلط استعمال کیا جائے، یعنی جھوٹی چیز کو سچا کر کے پیش کیا جائے، عبادت ہے سیاست کرنا، لیکن اگر اسی سیاست کو گند میں ملا کے کیا جائے تو کیا وہ عبادت رہ جاتی ہے؟ عبادت ہے سیاست کرنا، جب تک سیاست مسجد میں رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ مسلح پہ آئے ہیں، جناب فاروق اعظم آئے، جناب عثمان غنی آئے، مولا کائنات آئے، جب سیاست مسجد میں رہی ہے، اور جب سیاست مسجد سے نکلی ہے پھر یزید آیا۔ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی بندہ ظالم ہوتا ہے، مت کو بندہ خیال کرے جی میں اس میں شامل نہیں ہوں، ظالم کا ساتھ دینے والا بندہ بھی ظالم ہے، اس کو داد دینے والا بندہ، واہ جی واہ آپ نے کیا کام کیا ہے جی، کیا کہنے آپ نے کیا کیا ہے کام آپ۔ ہلاکو خان کو جنون تھا بندے مارنے کا، اس نے 3 صفیں اکٹھی کھڑی کی اور ہاتھ میں تلوار پکڑی اور گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پوری صف کے لوگوں کی گردن اڑا دی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جانور ذبح ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے، انسان تو انسان رہا، جب پوری صف کے لوگوں کی گردنیں اڑا دی نا تو لاسٹ پہ ایک بابا جی تھے، وہ ڈر کے مارے پچھلی صف میں ہو گئے۔ ہلاکوں نے پھر دوسری صف کی گردنیں اڑائیں تو بابا تیسری صف میں چلا گیا۔ اب جب تیسری صف میں چلا گیا تو تیسری صف کے سارے لوگوں کی گردنیں اڑا دی، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گھوڑا چلتا جا رہا ہے، تلوار چلتی جا رہی ہے۔ اب جب اس بابا جی کے سرانے پہنچا تو تلوار روک لی، اور تلوار روک کے کہتا ہے بابا بتا تجھے میرے جلال سے، میری تلوار کی زد سے کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ اتنی بات کہنی تھی کہ ہلاکو کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تلوار گر گئی۔ جب اس کے ہاتھ سے تلوار گری نا تو اب گھوڑے پر بیٹھا، سواری پر ہی بیٹھا، اسے اپنی سواری پر بڑا ناز تھا، اس نے سواری پر بیٹھے بیٹھے زمین سے تلوار اٹھانا چاہیے، جیسے ہی تلوار کو ہاتھ میں پکڑنے لگا تو گھوڑے کو ایڑی لگ گئی، گھوڑے نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ نے کیا کہا تھا؟ میرا اللہ۔ ظلم کرنے سے پہلے یہ بندے کو دیکھ لینا چاہیے۔ اب جب گھوڑے کو ایڑی لگی، گھوڑا بھاگا، اس کا بیلنس برابر نہیں ہے، خدام بھی کھڑے ہیں، نوکر چاکر بھی کھڑے ہیں، فوج بھی ساری کھڑی ہے، حفاظت کرنے والے بھی کھڑے ہیں، لیکن اب کون آگے ہو؟ گھوڑا بھاگ رہا ہے، کبھی سر کہیں پٹکتا ہے، کبھی کسی پتھر میں لگتا ہے سر۔ آپ یقین مانے اسی کیفیت میں ہلاکو کی موت واقع ہو گئی، اس رب کو، اس بابے کو اللہ نے بچا لیا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اور یہ بھی ظلم ہے کہ آپ کسی کا حق مار کے بیٹھ جائیں، یہ بھی ظلم ہے۔ سکی بہن کا بھائی حق مار کے بیٹھ جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ یتیم بچوں کا حق کھا کے بیٹھ جائے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ بندے کو پتہ ہے یہ چیز میری نہیں ہے، یہ چیز میری نہیں ہے۔ زمین سے سڑک پہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی چیز ملے تو شریعت کہتے ہیں اس کو بھی تم اٹھا نہیں سکتے، اٹھا اپنے استعمال کے لیے، اور اگر مسجد کے گلے میں بھی ڈالو گے تو اس کا ثواب کوئی نہیں ہے، اس کا ثواب